السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم اس چینل پر اکثر نمازوں کی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، جیسے 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ، صلاۃ التسبیح کی نماز، صلاۃ الحاجت کی نماز اور تہجد کی نماز، اور بھی بہت کچھ اس کے علاوہ ہمارے MDI ورلڈ چینل پر آپ کو مل جائے گا۔ آج کی ویڈیو بھی استخارے کی نماز پر تیار کی گئی ہے۔ یہ ویڈیو خواتین ماؤں بہنوں کے لیے خاص ہے اور انشاءاللہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ہم اکثر یہ گزارش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہے۔ استخارے کی نماز کیوں ادا کی جاتی ہے، سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں۔ جب کسی بھی کام کے کرنے کا آپ کا ارادہ ہو، کوئی بھی اہم کام پیش آئے اور آپ کا ذہن کسی ایک طرف سے مطمئن نہ ہو، یعنی آپ کا ذہن کشمکش میں ہو کہ آپ اس کام کو کریں یا نہ کریں، تو اس وقت میں آپ 2 رکعت نماز استخارہ ادا کیجئے۔ اس نماز کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، اس سے پہلے ہم جان لیتے ہیں استخارے کا مطلب کیا ہے۔ استخارے کا مطلب ہے صلاح لینا، یعنی کسی بھی جائز کام کے کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز استخارہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے صلاح لینا، اللہ سے مشورہ لینا، استخارہ کہلاتا ہے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاح مشورہ نصیب ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر جائز کام کو شروع کرنے سے پہلے استخارہ ضرور کر لیا کریں، یعنی 2 رکعت نماز استخارہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو تو اللہ کے نبی نے اس قدر تائید فرمائی، جس طرح سے قرآن کریم کی آیت کریمہ سکھایا کرتے تھے، اسی طرح سے آپ استخارے کی نماز کو اور بار بار اللہ سے استخارہ و مشورہ لینے کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم فرمایا کرتے تھے۔ اس نماز کو ادا کرنے سے کبھی بھی آپ کو اپنے فیصلوں پر شرمندگی نہیں ہوگی اور آپ کو پشیمان نہیں ہونا پڑے گا انشاءاللہ۔ ہر کام کے لیے صحیح وقت، صحیح راہ اختیار کرنے کے لیے یہ 2 رکعت نماز انشاءاللہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ کو اپنے کسی بھی کام میں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی انشاءاللہ۔ اب جان لیتے ہیں کون سا وقت اس نماز کے لیے بہتر ہے۔ یہ نماز کسی بھی وقت میں پڑھی جا سکتی ہے سوائے ان وقتوں کے، جیسے فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک نہ پڑھیں، زوال کے وقت میں بھی نہ پڑھیں، عصر سے لے کر مغرب کی نماز تک بالکل نہ پڑھیں، اور جس وقت حالت حیض ہوتی ہے اس وقت میں بھی یہ نماز نہ پڑھیں۔ ہاں، صرف اس حالت میں دعا پڑھ سکتے ہیں جو ہم آگے بتانے والے ہیں۔ یہ نماز ہر شخص ادا کر سکتا ہے، چاہے وہ خواتین بہنیں ہوں یا مرد حضرات۔ اب ہم جان لیتے ہیں اس نماز کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت اس طرح سے کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل استخارہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کے دونوں ہاتھ دوپٹے یا چادر کے اندر رہنے چاہیے، باہر نہ نکلیں، اور پھر سینے پر ہاتھ باندھ لیں۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، دائیں ہاتھ کے ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے اوپر رکھیں، پھر سبحانک اللہم سے شروع کریں، پوری سبحانک اللہم اس طرح سے پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو۔ پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھیں، اور اس طرح سے پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اس کے بعد میں آپ تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر ہوں اور بالکل اس کی انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے، آپ کے پیروں کے ٹخنے آپس میں ملے ہوئے ہوں، اور صرف اتنا جھکیں جتنا آپ کے گھٹنوں تک ہاتھ آ جائیں۔
اس کے بعد میں سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ ادا کریں، سجدے کی تسبیح ادا کریں سبحان ربی الاعلی۔ اسی طرح سے دوسرا سجدہ ادا کریں، سجدے کی تسبیح ادا کریں، پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح سے ایک رکعت مکمل ہوئی۔ دوسری رکعت میں آپ یاد رکھیں کہ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے، اعوذ باللہ اور سبحانہ دوسری رکعت میں نہیں پڑھنی، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد میں الحمدللہ رب العالمین کو آپ وللضالین تک پڑھیں جیسے ہم نے پہلی رکعت میں پڑھ کر بتایا ہے، اور آخر میں آمین بھی کہیں۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، یہ سورت پڑھ لیں۔ اگر یہ دونوں صورتیں یاد ہیں تو اچھا ہے، اگر اس کے علاوہ اور کوئی صورت یاد ہے تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو تکبیر کہتے ہوئے رکوع کرنا ہے، تسبیح پڑھنی ہے، اور جیسے ہم نے پہلی رکعت کو پڑھ کر بتایا ہے اسی طرح سے یہ دوسری رکعت بھی مکمل کرنی ہے۔ جب دوسرا سجدہ کر کے آپ بیٹھ جائیں تو التحیات اس طرح سے پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب آپ صالحین پر پہنچ جائیں تو اپنی شہادت والی انگلی کو اٹھائیں اور کہیں اشہد اللہ الہ، اور الا اللہ کہنے پر اسے نیچے کر لیں، پھر التحیات مکمل کریں واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کر، پھر آپ درود شریف اس طرح سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ درود شریف پڑھنے کے بعد میں دعائے معصورہ یعنی یہ دعا پڑھیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ آپ چاہیں تو اس کے ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے آپ کو کوئی ایک ہی یاد ہے تو آپ ایک پڑھ لیں، اور بہتر ہے کہ آپ اللہم انی ظلمت نفسی ہی پڑھیں۔ اگر یاد نہیں ہے تو آپ ربنا آتنا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ پہلے دائیں طرف سلام پھیریں اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر آپ بائیں طرف سلام پھیریں اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرح سے یہ 2 رکعت نماز نفل استخارہ مکمل ہوئی۔ اب نماز کے بعد میں آپ کو ایک دعا استخارے کی پڑھنی ہے، یہاں پر آپ بہت زیادہ غور و فکر سے سنتے رہیں، اور ہو سکے تو آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھ کر سیکھنے کی بھی کوشش کرتے رہیں۔ استخارے کی دعا اس طرح سے پڑھیں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر۔ جب آپ ان هذا الامر تک آ جائیں، هذا الامر کا مطلب ہوتا ہے یہ کام، یعنی آپ جس مقصد سے بھی استخارہ کر رہی ہیں، جس مقصد سے آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ اس کو اپنے ذہن میں لائیں یا زبان سے کہیں۔ بہتر ہے کہ آپ اس کا دل کے اندر آپ اس کو سوچ لیں کہ آپ اس لیے استخارہ کر رہے ہیں۔ هذا الامر پر آپ کو یہ فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر،
یہاں پر بھی آپ کو اسی طرح سے ٹھہر کر اپنے کام کا ارادہ دل کے اندر کرنا ہے جس مقصد سے آپ استخارہ کر رہے ہیں۔ پھر اس سے آگے پڑھیں، شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ اس طرح سے آپ کو یہ دعا پوری پڑھنی ہے۔ اگر آپ زبانی اس کو یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر زبانی یاد نہ کر پائیں تو آپ کسی کتاب وغیرہ کے ذریعے اسے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ آپ جب نماز ادا کر چکیں تو آپ ادھر ادھر نہ جائیں، بلکہ پہلے ہی کتاب اپنے پاس رکھیں اور دل کی گہرائی کے ساتھ میں آپ اس دعا کو پڑھیں، اور اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس دعا